قرآن کی ایک اپنی سنت ہے، طریقہ ہے، قرآن کا جو ایک طریقہ کار ہے، اس میں قرآن مثالیں بہت دیتا ہے۔ قرآن مجید ایگزامپلس دیتا ہے، اچھوں کے بھی بروں کے بھی، پازیٹیو رول ماڈلز بھی، نیگیٹو بھی۔ پروردگار لوگ کہتے ہیں کہ آپ جب ہم امام حسین کی بات کر رہے ہیں نا، تو بس آپ امام حسین کی بات کریں، سیدنا امام حسین کی بات کریں، یزید اور اس کے باپ اور بروں کے بارے میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی دستور قرآن ہے یا انداز قرآن ہے؟ جہاں آدم کا تذکرہ وہاں ابلیس کا تذکرہ ہے، جہاں ابراہیم کا تذکرہ وہاں نمرود کا تذکرہ ہے، جہاں موسیٰ کی باتیں وہاں فرعون کی باتیں ہیں، تاکہ ہر زمانے میں تم حق اور باطل دونوں کو پہچانتے رہو۔ مولا علی اس ذات کا نام ہے، تفسیر میں نہیں بس اشارہ کروں، مولا علی اس ذات کا نام ہے جس سے خدا کی معرفت ہوتی ہے، رسول کی معرفت ہوتی ہے، دین کی معرفت ہوتی ہے، قرآن کی معرفت ہوتی ہے۔ قرآن آیتیں اور روایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کے ہر ایک جملے کے پیچھے ایک سے زیادہ روایت ہے۔ علی کی ذات وہ ہے جس سے خدا کی معرفت، رسول کی معرفت، دین کی معرفت، قرآن کی معرفت، پھر کہا گیا مومن کی معرفت باقی ہی تک نہیں کی۔ کہا اے علی تم نہ ہوتے تو نہ مومن کی پہچان ہوتی نہ منافق کی پہچان ہوتی۔ یعنی مومن کو بھی پہچاننا ضروری ہے، منافق کو بھی پہچاننا ضروری ہے۔ میں نتیجہ یہ لانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی جب ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں نا، معصومین اور نبیوں کے علاوہ، نبی اور امام کے پاس تو خاص منصب و مقام ہے، کوئی بہت کوشش کر لے تو نبی نہیں بن سکتا، جتنی بھی کوشش کر لے کوئی امام نہیں بن سکتا، یہ مشیت پروردگار ہے، یہ منصب الہی ہے۔ لیکن باقی جو عہدے ہیں، جو منصب و مقام ہیں، اگر اس کو 100% نہیں تو انسان پارشل طور پر صحیح، جسے قرآن نے کہا صدیق، صالح، شہید، نیک اور راہ خدا میں قربانیاں دینے والے، جتنے کمالات ہیں اس کی جانب انسان کوشش کر کے آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو میں نبی اور امام کے علاوہ قرآن مجید نے جتنے کرداروں کی تعریف کی ہے یا جتنے کرداروں کی مذمت کی ہے، دونوں کا معیار ایک ہے۔ جتنے قابل تعریف کردار ہیں ان کے قابل تعریف ہونے کا کرائیٹیریا اور معیار کیا ہے؟ نمازوں کی بڑی اہمیت ہے، چیریٹی کی بڑی اہمیت ہے، اخلاق کی بڑی اہمیت ہے، یہ سب عظیم نے کیا ہے۔ مگر میں جو بات عرض کر رہا ہوں اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو اگنور کر سکتے ہیں، یا اگر کبھی چاہیں تو بات چیت بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے جتنے اچھے کردار بیان کیے ہیں، ان کے اچھے اور ایگزامپل ہونے اور نوبل ہونے اور بہترین ہونے کا معیار کیا ہے؟ انہوں نے یا نبی کی مدد کی یا امام کی مدد کی۔ اور جتنے برے ہیں ان کی برائی کو قرآن مذمت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ عام طور پر ان کے برے ہونے کی وجہ بھی خدا کے نمائندے نبی یا امام کی مخالفت کرنا، ان کے مقابل میں کھڑے ہونا یا ان کو قتل کرنا یا ان کی مخالفت کرنا۔ جو ہے اب حضرات آج اس شخصیت کا تذکرہ، اس ذات کا تذکرہ ہمارے درمیان میں، آج محرم کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے، جس کسی کی جیسی سطح فکری ہوتی ہے اس اعتبار سے اپنے طور پر خراج پیش کرنے کی کوشش کی۔ کہا گیا یہ مجسم وفا ہے، عباس تمنا امیر المومنین ہے، آرزو امیر المومنین ہے، وفا کی انتہا ہے۔ اور معصوم نے فرمایا حامی، فادی، حمایت کرنے والا، فدا ہونے والا، قربان ہونے والا۔ ابو الفضل عباس کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ عباس جو امام کے لیے ایسا ہے کہ جس کے جانے پر امام کہے کہ میری کمر خمیدہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ابو الفضل عباس کی خصوصیات دیکھیں، بیان میں نے عرض کیا کہ ہر کوئی اپنی بساط پر خراج پیش کرتا ہے۔ میرے خیال سے جو سب سے اوتھینٹک مستند سورس، قابل بھروسہ سورس ہو سکتا ہے تھوڑی بہت معرفت ابو الفضل عباس حاصل کرنے کے لیے، کیا ہے کہ وہ ائمہ کے قول ہیں، معصومین سے ملنے والی زیارتیں ہیں۔ معصومین کی زیارتوں میں جو جناب ابو الفضل عباس کے لیے القاب استعمال کیے گئے، کوئی معمولی بات ہے، لیکن اب یہ تاریخیں ایسی ہیں، آپ کو فضائل مسائل، کبھی آپ کسی فضیلت پر تھوڑا سا مسکرائیں گے، کبھی آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، اور یہ دونوں کانٹرڈکٹری کیفیتیں رہیں گی، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کرے انشاءاللہ
ہر رخ میں ہمارا خلوص رہے اور یہ عبادت قابل قبول بن جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، ہماری ہدایت و معرفت میں اضافے کا سبب بنے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو ابو الفضل عباس کی تھوڑی جب معرفت حاصل کرنا چاہیں تو کیا وسیلہ ہے ابو الفضل عباس کی معرفت حاصل کرنے کا؟ ان کی زیارت میں جملہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین یا ابن سید الوصیین، سلام ہو اے امیر المؤمنین کے بیٹے، اے علی مرتضیٰ کے بیٹے، اے سید الاوصیاء کے بیٹے، اے وہ اس کے بیٹے جو مولود کعبہ ہے، اے قائد غر المحجلین کے بیٹے، اے اس کے بیٹے یبن اول القوم اسلامہ جس نے سب سے پہلے رسول کی تصدیق کی، اے اس کے بیٹے کہ جو میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھاتا رہا، اے اس کے بیٹے جس نے من صلی القبلتین جو دونوں قبلے کی طرف جس نے نماز کو ادا کیا، اے اس کے بیٹے کہ جس کی تلوار ذوالفقار تھی، جس کی لا فتح الا علی صلی اللہ سیف الا ذوالفقار کا نغمہ سنایا گیا۔ غرض یہ کہ امیر المومنین کے کمالات کے ساتھ یبنا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ابن کہہ کر بیٹا کہہ کر یہ صرف رشتے کو بتایا جا رہا ہے؟ یہ بس کہنا کہ حضرت ابو الفضل عباس مولا علی کے بیٹے ہیں، یہ صرف بیٹے کو بتایا جا رہا ہے؟ ابن ہونا ہوتا، صرف ابن ہونا ہوتا، کیا کمال ہے ابو الفضل عباس کا؟ پورا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ یقیناً مولا علی کے اب بیٹا ہونا کائنات کا سب سے زیادہ باشرافت ترین عہدہ ہے، مگر صرف کیا بیٹا ہونا کہتے ہیں؟ تھوڑا سا ہم اس میں تجزیہ کریں نا بھائی، بیٹا ہونا بنانا مانے میں بالکل نیگیٹو مثال دے رہا ہوں۔ ایک ابن قرآن مجید میں ہے، جناب نوح کا بیٹا ہے، آخری موقع پہ جناب نوح کہتے ہیں پوری کوشش کرنے کے بعد رب انہو من اہلی انہو ابنی انہو من اہلی، خدا اندازن کی بارگاہ میں حضرت نوح کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا اہل ہے۔ قرآن فوراً جواب دیتا ہے، اللہ کی جانب آواز ہے کہ اے نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، بیٹا ہے مگر اہل نہیں ہے۔ بہت بات میں بیان ہو سکتی ہے، مگر میں بول رہا ہوں ابو الفضل عباس کے حوالے سے یہ جو کہا گیا اے امیر المومنین کے بیٹے، ابن امیر المومنین، ابن امیر المومنین، ابن سید الوصیین، علی کے کمالات کے ساتھ ہے علی کے بیٹے، اس کے بیٹے جس نے صلی اللہ علیہ وسلم مولود کعبہ، قائد غر المحجلین، وہ میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھانے والا، کمالات علی سے جناب ابو الفضل عباس کی نسبت جوڑ کر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ صرف ایک بیٹا ہونے کا رشتہ نہیں بتایا جا رہا ہے، بلکہ عباس علی کا بیٹا ہے، یعنی عباس علی کا بیٹا ہے، علی کی شان ہے، علی کی پہچان ہے، علی کا وارث ہے۔ علی کو دیکھو، عباس کو دیکھو تو ایسے ہے جیسے تم علی کو دیکھو۔ ابو الفضل عباس کی زیارت گویا علی کی زیارت کرنا، میں نے خاص طور سے لفظ استعمال کیا کہ جس نے عباس کو دیکھا اس نے علی کو دیکھا۔ اب اس کے بعد کچھ اور آپ جوڑ سکتے ہیں، ایک جملے کو کنیکٹ کر سکتے ہیں، جس نے عباس کو دیکھا اس نے مولا علی کو دیکھا۔ سوال، جس نے مولا علی کو دیکھا اس نے کیا دیکھا؟ بھائی رسول اللہ کا قول ہے نا، میں آرام سے پڑھوں کہوں تو یہ نہ سمجھے کہ ہلکی بات ہے، نہیں۔ جو امیر المومنین کو دیکھے وہ کیا، اس نے کیا دیکھا؟ 1,24,000 انبیاء کے کمالات کو دیکھا۔ کل پرسوں کسی مجلس میں ہم نے اشارہ کیا تھا، آپ نے بار بار سنا، چلے انبیاء کو دیکھنا تو پھر بھی ہے، ہم نے رسول اللہ نے فرمایا علی وجہ اللہ، علی خدا کا چہرہ۔ تو میں آسانی سے نتیجہ لے سکتا ہوں کہ جس نے عباس کو دیکھا اس نے علی کو دیکھا، جس نے علی کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ عباس معرفت توحید پروردگار کا اہم ترین ذریعہ، اس رخ سے دیکھنا، یہ نہ کہیں ہوتا ہے نا جیسے مستشرقین ویسٹرن اسکالرس نے، ویسٹرن ہسٹورینز نے بات کہا کہ بھائی اتنی محبت کی بھائی سے، یہ اسٹیپ برادر، یہ لفظ استعمال ہوئے تاریخ میں۔ فارسی میں میں کسی چینل کا کیوں نام لوں، زمانے میں کوئی آرٹیکل آیا ہے، برادر ناتنی حسین، یعنی اگر ان ظالموں کا بس چلے نا کہ امام حسین اور ابو الفضل عباس کے درمیان بھی اختلاف ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول والی جو پالیسی چلتی ہے اختلاف ڈالنے کی، تم نے دیکھا نہیں، پہچان نہیں، عباس کا کوئی اپنا مستقل وجود ہے؟ عباس کی کوئی پہچان ہے؟
عباس کا کوئی نام ہے؟ آپ کہیں ہے یقیناً ہے، مگر کہیں کچھ بچا ہے؟ عباس کچھ نہیں ہے سوائے حسین کی مرضی کی، عباس کچھ نہیں ہے سوائے حسین کی مرضی کے۔ چلے میں اس حوالے سے مسائل میں رکھ دیتے ہوئے یہیں پہ نتیجے پہنچ جاتا ہوں، مگر اس سے آگے بڑھ کر، کیونکہ آج 8 محرم کی تاریخ ہے، یہ مشہور ہے کہ مولا علی نے جناب عقیل سے کہا ایسے گھرانے میں شادی کراؤ جہاں سے ایک دلیر بیٹا پیدا ہو۔ مولا امام حسن حسین جیسے بیٹے دنیا کے اندر جس گھر میں اولاد نہ ہو، اولاد کی خواہش ہونا تبھی بات سمجھی جاتی ہے۔ فرض کریں اگر کسی گھر صرف بیٹیاں ہوں تو بیٹے کی خواہش، یہ بھی شروع سی بات ہے کہ بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہے، خواہش ہے۔ امام حسن حسین ہے، یہ آپ کے سنے ہوئے جملات ہیں، میں نتیجہ لینے کے لیے آگے بڑھتا ہوں۔ امام حسن حسین ہے بیٹا، تو پہلے شاید جواب ملے گا حسن حسین تو پہلے ہی رسول اللہ کہہ گئے کہ میرا فرض ہے، میدان کربلا میں میرا بھی تو کوئی خاص نمائندہ ہو۔ آپ توجہ سے سن رہے ہیں نا، علی کی نمائندگی کربلا میں ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، مولا آپ باب مدینۃ العلم ہیں، دنیا اپنے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آتی ہے، آپ عقیل سے سوال کر رہے ہیں، ایسے گھرانے میں شادی کراؤ، آپ تو آسمان کے راستوں کو زمین سے بہتر پہچاننے والے، سلونی قبلن تفقدونی کا دعویٰ کرنے والے، عقیل کی کیا ضرورت ہے؟ مولا بہتر مشیت جانتے ہیں، ہمیں کیا پتا، مگر کچھ باتیں ہم بھی ایٹ لیسٹ گیس کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، سادہ سی بات یہ کہ شاید مولا علی دنیا کو ہر معاملے میں دستور دے رہے کہ دیکھو زندگی کے معاملات میں تم ایکسپرٹ سے رجوع کیا کرو، جو جس جناب عقیل نصاب تھے، نسب شناس تھے، خاندانوں کو پہچانتے تھے، تو ایک اہمیت کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، ایکسپرٹ ہوتا ہے، کہ یہ بھی ایک پیغام ہے۔ شاید اس سے ایک دوسرا گہرا پیغام بھی ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ اصل میں یہاں ہو رہا تھا کربلا کا منصوبہ، تیاری ہو رہی تھی کربلا کی۔ علی چاہتے تھے کہ میں اگر کربلا کا علمدار تیار کروں تو میرا بھائی عقیل بھی میرے اس سوال سے، میری اس تحریک سے آج کی زبان میں انسپائر ہو کر، سمجھ کر وہ اپنی جانب سے حسین کے لیے ایک سفیر کی تیاری کر لیں۔ لیکن میں تاریخی واقعات اور روایات کی تفسیر میں نہیں جا سکتا، جناب عقیل کا مقام کچھ کم نہیں ہے۔ ایک مقام پہ مولا علی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں میں عقیل سے دو طرح کی دوہری محبت کرتا ہوں، دو وجہ ہیں، ایک خود عقیل سے مجھے محبت ہے، اور دوسری یہ کہ چونکہ ابو طالب عقیل کو بہت چاہتے تھے اس لیے میں بھی عقیل کو چاہتا ہوں۔ بات واضح نہیں ہوئی، اگر رسول کا محبوب بننا ہو تو محبوب ابو طالب بننا۔ پھر اس کے بعد پیشین گوئی کی اسی روایت میں جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی کہ ان پر روئیں گی پاک لوگوں کی آنکھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ جناب ابو طالب، یہ جو حضرت ابو الفضل عباس کے لیے کہا گیا نا وفا، یہ وفا کا درس صرف ننھیان سے شجاعت نہیں ملی ہے، وفا کا درس مولا علی سے ملا ہے، مولا علی سے پہلے جناب ابو طالب سے ہے۔ بلکہ علماء نے بیان کیا کہ اگر آپ دیکھیں نا حضرت ابراہیم کی جو قرآن میں کہتا ہے ابراہیم الذی وفا، یہ وہاں پورے خاندان نے، پورے آبا و اجداد سے وفا کا درس ملا۔ یہ جناب ابو طالب ہی کا جو درس تھا نا، شاید ابو طالب روز اپنے بچوں کو سنا رہے ہیں کہ اپنا بچہ شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، مگر رسول کی جان بچ جائے نہیں۔ بعض اوقات ہمارے پورے ذاکر، خطبہ، عالم پورا زور اس بات پہ لگاتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت کر دیں۔ حضرت ابو طالب کا ایمان روز روشن کی طرح واضح ہے، ان کے فضائل کے گوشوں پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا علی کی ولادت ہوئی، نام کیسے رکھا گیا یہ بات روایتوں میں بیان کی گئی، کچھ اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ بات روایت کے طور پر بیان کی گئی۔ علی نام کیسے رکھا گیا؟ جناب ابو طالب پہلے یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ اسد نام رکھا جائے، جیسے کہ مولا علی کا ایک لقب اسد اللہ الغالب بھی ہے، لیکن جناب ابو طالب چاہتے تھے کہ بچہ خدا کے گھر کا ہے تو خدا کی جانب سے نام بھی ہوگا۔ میں اس کر رہا ہوں کہ ہمیں پورا زور صرف ان کے مسلمان اور مومن ہونے کو ثابت کرنے پہ نہیں لگانا چاہیے۔ اب روایت میں ہے، میرے خیال سے منتہی الامان میں شیخ عباس قمی نے بھی بیان کیا ہے، میرے خیال سے تھوڑا سا احتیاط کرو، کافی دن پہلے وہاں پہ دیکھا تھا، لیکن بہت سی دوسری کتابیں ہیں جس میں یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ میں جان بوجھ کے عرض کر رہا ہوں تاکہ اگر کسی کو شک ہے تو نہ ماننا چاہے تو نہ مانے، مگر یہ ہے
بیان کیا گیا ہے تاریخی کتابوں میں کہ جناب ابو طالب ابو قبیس کی جانب گئے. اب وہ بعض بیان ہے کہ شاید انہوں نے کسی اس پہ تحریر لکھا یا مناجات کی کہ پروردگار یا رب ذوالغصب الدجا، اے چاند سورج کے مالک خالق کائنات، 2-3 مصرے ہیں اور اس کے بعد میں تو ہی بتا تو نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے. اور اگر میں لفظی ترجمہ کروں تو جناب ابو طالب یہ نہیں پوچھ رہے کہ مالک بتا اس بچے کا نام کیا رکھوں، مالک تو بتا تو نے اس بچے کا نام رکھا کیا ہے. ابو طالب جانتے ہیں کہ بچے کا نام تو اللہ ہی نے رکھا ہے، بس اسے معلوم کرنا چاہتے ہیں. وہاں سے ندا آئی یا بیان کرتے ہیں، لو آیا یا مکاشفہ ہوا، جس طرح سے بھی وہ پیغام آیا ہو، شیر کی صورت میں ہم نے اپنے نام سے مشتق کر کے اس کا نام اپنے علی اعلیٰ سے مشتق کر کے اس بچے کا نام علی رکھا. نتیجہ کیا لینا ہے؟ توجہ سے سنیں، غلط فہمی نہ ہو. یہ جو کرسپنڈنس ہے نا، وہاں سے سوال جواب ہو، مکالمہ ہو، بات چیت ہو، مکاتبہ ہو، سوال جواب، یہ کس کا کام ہے؟ آج دنیا میں کسی بھی آپ بڑے سے بڑے ولی کہلانے والے کو آج یا کسی بھی زمانے میں جائیں وہ کہیں کہ خدا سے کچھ پوچھے وہاں سے جواب آ جائے، ایسا ہوتا ہے؟ یہ کام تو نبیوں اور رسولوں کا رہا ہے نا. پوری بات سنیں، میں یہاں ممبر بیٹھ کے دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، غلط فہمی نہ ہو. میں نے عرض کیا ایمان ثابت کرنے پر زور لگاتے ہوئے اپنی پوری طاقت صرف نہ کرنے. کچھ تو کوئی تو ایسا مقام تھا جناب ابو طالب کا کہ وہاں سے جواب آیا، کوئی مقام تھا ان کا. یہی وجہ امیر المومنین فخر جہاں جہاں مولا علی نے فخریہ انداز میں کلام کیا ہے، کہا کہ ابو طالب کا بیٹا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں ابو طالب کے بیٹے کی جان ہے، ابو طالب کا بیٹا. پتا چلا علی جیسے قابل فخر، پوری کائنات پوری دنیا علی سے نسبت پر فخر کرے اور علی ابو طالب سے نسبت پر فخر کرے. ابو طالب کا وارث ابو الفضل عباس، کربلا میں پوری ابو طالب کی اولاد ہے. میں نے عرض کیا جناب ابو طالب اور پھر ظاہر ہے کہ جناب ام البنین جن کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، کوئی بات نہیں، آج گنجائش نہیں ہے. یہ ایسے ہی اتفاقی رشتے نہیں ہیں. ام البنین نے بھی امام حسین کو مشورہ نہیں دیا کہ آپ کربلا کی طرف نہ جائیں. جب ایک ایک بیٹے کی شہادت کی خبر سنی تو جناب ام البنین کہتی فدا حسین پر، فدا حسین پر. اس کے بعد ایک جملہ ہے کلہم وما تحت الثرى فداء للحسین. میرے پورے بچے، میرے سب کے سب بچے اور جو کچھ اس آسمان کے نیچے ہے وہ سب کا سب فدا ہو حسین پر. علماء کہتے ہیں یہی ایک جملہ پوری عظمت جناب ام البنین کے لیے کافی ہے، جس نے اپنا نام تک نہیں بچایا. گھر پہنچی جناب سیدہ کے، ان کا نام کیا تھا؟ جناب ام البنین کا نام کیا تھا؟ فاطمہ کلابیہ. کہا کہ میں فاطمہ کے گھر آئی ہوں تو بچوں کو فاطمہ کے نام سے یاد نہیں، میرا مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارو. دیکھیے فضائل مذاہب دونوں ہیں. گھر پہنچی مولا علی کے تو کہا فاطمہ نہ کہو، اور جب کربلا ہو گئی تو کہا ام البنین بھی نہ کہو. اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ. میں گواہی دیتا ہوں، امام کہہ رہا ہے ابو الفضل عباس کے لیے کہ تم اے عباس تسلیم کی آخری منزل پر تھے. امام کے مردہ مقابل تسلیم ہو جانا، نصیحت کی انتہا، تصدیق کی انتہا، وفا کی انتہا. کیسا تسلیم؟ عام طور پر ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جناب ابو الفضل عباس کو چلا لایا. ولید کے دربار میں امام نے آواز بلند کی تو ابو الفضل عباس بنی ہاشم کے ساتھ اندر گئے. حسین نے روک لیا. ابو الفضل عباس جب حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال کر راستہ روکا تھا، عباس کو جلا لایا. جب خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹایا گیا تو ابو الفضل عباس کو جلا لایا. خط کھینچ دیا ابو الفضل عباس نے. جب پانی کی بندش ہوئی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان واقعات کو خدا نہ خواستہ ادھورا نہ سمجھیں، معرفت کے ساتھ سمجھیں. عباس ایسا جوش میں آ جانے والا جری نہیں ہے کہ جس کے جلال کو روکنے کے لیے معاذ اللہ امام حسین کو کچھ مشکل کا سامنا کرنا پڑے.
نہیں. بعض اوقات لوگ سوال پوچھتے ہیں, میں بالکل مسائل کی طرف آ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ علی نے اتنی تمنا کی تھی, اپنے ہاتھوں سے بنایا, اپنے ہاتھوں سے تربیت کی ابوالفضل عباس کی, اپنے مطلب سے بنایا, تو کیا فائدہ ہوا؟ اظہار کا موقع ہی نہیں ملا, طاقت ظاہر کرنے کا, جنگ لڑنے کا بھرپور طریقے سے ویسا موقع ہی نہیں ملا, تو کیا فائدہ تھا؟ فائدہ یہ تھا کہ تم نے شجاعت کو نہیں سمجھا. علی نے صرف عباس کو اس کی ظاہری شجاعت کے ساتھ نہیں تربیت دی تھی, عباس کو اس معراج شجاعت کے ساتھ تربیت دی تھی کہ جتنی تمہاری طاقت ہو اس سے زیادہ اس طاقت پر قابو رکھنا امام کے لیے. ابوالفضل عباس دیکھیے, ایک ہوتا نا کہ کسی کی اطاعت کرنا, پیروی کرنا, یعنی ان کو رنج نہ دیں, تکلیف نہ دیں, ناراض نہ کریں, ان کے حکم کی پیروی کریں, ہر عمل ان کے مطابق کریں, یہ سب مرحلے پھر بھی ادنا درجے کے ہیں. اگر کسی کی کوئی اپنی پسند ہی نہ ہو, خواہش ہی نہ ہو, اپنا کچھ بھی نہ ہو, جناب سلمان فارسی کے لیے ہے, جناب سلمان فارسی کی خصوصیت یہ تھی, کانا ہوا ہو ہوا امیر المومنین, ان کی پسند اور ناپسند, پسند اور ناپسند امیر المومنین تھی. یہ نہیں کہ وہ اپنی پسند کو قربان کر دیں, وہ بھی ایک مرحلہ ہے اطاعت کا, کہ ہم نے اپنی خواہش کو امام کی خواہش کے لیے قربان کر دیا. عباس اس کردار کا نام نہیں ہے جو اپنی خواہش کو قربان کرے, اس کی اپنی کوئی خواہش ہے ہی نہیں. اسی لیے شاید کہا گیا قمر بنی ہاشم. قمر بنی ہاشموں کا ایک رخ یہ ہے کہ بنی ہاشم کے جوانوں کے درمیان بہت خوبصورت چہرہ تھا. اس سے گہرا مفہوم یہ ہے کہ قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند. چاند جب سورج ہوتا ہے نا تو خود کو دکھلاتا نہیں ہے, سورج کی روشنی کا اندازہ نہیں ہوتا, سورج کے سامنے چاند اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا. عباس نے حسین کے ہوتے ہوئے کبھی اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کیا. اگر موقع ملے کبھی تفصیل سے بات چیت ہو تو یہ ان شواہد پر اور تاریخی حقائق پر گفتگو ہو سکتی ہے. ابوالفضل عباس نے کبھی جوش نہ کر کے امام حسین کے سامنے میں کوئی طویل کلام نہیں کیا, یہاں تک کہ شب عاشور جب امام حسین نے اصحاب کے سامنے خطبہ دیا اور ایک ایک جانثار نے اٹھ کر کلام کیا تو کچھ لوگوں کی طویل کلام ہے. جناب زہیر نے, جناب مسلم نوسجا نے, حبیب نے طویل کلام کیا ہے. ابوالفضل عباس کوئی کلام بھی نہیں کرتے. جب چراغ گل ہوا, ہر کسی نے اٹھ کر اپنی جانب سے جذبہ نصرت کا اظہار کیا. عباس اٹھے, بس ایک ہی جملہ کہا, آقا آپ کو چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں. بولتے تک کچھ نہیں. یہ تسلیم کی انتہا ہے. اور ہمارے لیے درس وفا یہی ہے کہ جو امام کی مرضی ہو, امام کی غیبت کے زمانے میں جو نائب امام ہمارے لیے دین کی مسئلے سمجھے, اپنے جذبات نہ ہو. میری خواہش ہے, میرا یہ دل نہیں مانتا, میرے جذبات نہیں مانتے, دینداری نہیں ہے. اگر ہم نے امام کو مانا ہے تو امام کا جو نظریہ ہو, امام کی دین کی جو باتیں ہوں, اپنے یہاں کے ہوتا ہے کہ ہمارے مقدس جذبات ہوتے ہیں, پاکیزہ جذبات ہوتے ہیں, روحانی جذبات ہوتے ہیں, مذہبی جذبات ہوتے ہیں. کہ مذہبی جذبات بھی اگر اپنے ہیں تو اتنے پاکیزہ نہیں ہیں جو میری ذمہ داری بنتی ہے میں اس کو انجام دینے پر تیار رہوں. یہ درس وفا لینا ہے ابوالفضل عباس سے, یہ تسلیم کا درس لینا ہے ابوالفضل عباس سے. کچھ نہیں اپنا. اس بارگاہ میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں رتبہ بڑھانا ہے اپنا. ابھی تک ہم فرض کریں کمتر درجے کے آزادات تھے تو درجہ بڑھانا ہے. مولانا عاصر کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہوئے آئیے. مولا ابوالفضل عباس جب امام حسین کے پاس آئے, شاید میں سمجھتا ہوں مسائل کے لیے ابھی جو میں جملہ عرض کر رہا ہوں, باقی تمام دردناک مسائل کے علاوہ یہ ایک جملہ ہی اس درد کو محسوس کرنے کے لیے کافی ہے. جب ابوالفضل عباس آئے نا امام کی بارگاہ میں پانی لانے کی اجازت کے لیے, تو امام نے جناب ابوالفضل عباس نے ایک جملہ کہا ہے, مولاي لقد ضاق صدری, میرا سینہ تنگ ہو گیا ہے. بس جس کے بازوؤں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہو, اس نے قاسم کے بدن کو پامال ہوتے دیکھنا کیسے برداشت کیا ہوگا.